مبارک تلاوت کی اللہ پاک فرماتے ہیں وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ کو اللہ پاک فرماتے ہیں پکارو خوف کے ساتھ، کہ جب اس سے مانگ رہے ہو تو خوف رکھو، فیئر کے ساتھ، کہ اپنے گناہوں کی طرف دیکھ کے تو ڈرو، اور اپنے اعمال کی طرف دیکھ کے ڈرو کہ اس قابل نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں۔ وَطَمَعًا، اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے قبول کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ طمع کے ساتھ کی اور خوف کے ساتھ بھی، تو اللہ پاک کو پکارو، تو فرمایا جو ایسے کرے گا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے بہت قریب ہے۔ تو انسان دیکھو جب وہ معافی مانگ لے گا تو سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کا نام نیکوکاروں میں لکھوا دے گا۔ اور فرمایا کہ اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکو گے۔ تو اس لیے یہ نہ ڈریں کہ بھائی مشکلیں کیا ہیں، مصیبتیں کیا ہیں۔ کہتے ہیں بارگاہ ایزدی سے نہ تو یوں مایوس ہو، مشکلیں کیا چیز ہیں مشکل کشا کے سامنے۔ لیکن آپ سب جو ہے اپنا جو ہے سٹیٹس پہچانیں، اپنا جو ہے اپنا اللہ کے ہاں جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سم ٹائم کوئی چیزیں دی ہیں، عزت بخشی ہے، شرف بخشا ہے، تو اس کو پہچانیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کی ہے، اور یہ جو ہے روایت ابو داؤد میں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث دعوت مستجابات، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، لا شک فیہن، اس کے اندر کوئی شک کوئی ڈاؤٹ ہے نہیں۔ اور وہ 3 کون ہیں؟ فرمایا نمبر 1 دعوت الوالدی، کہ نمبر 1 کہ باپ کی دعا۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی دعا اس کے اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے نبی کی دعا اس کی امتی کے لیے۔ تو اپنے ماں باپ کو پہچانو کہ وہ اس مقام پہ ہیں، اور آپ خود باپ ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی وقت کو، اپنی شرف کو، عزت کو پہچانو۔ تو اس لیے اپنی اولاد کے لیے بہت ساری دعائیں کریں، اور آپ دیکھیں یہ ہمارے آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں نا میں تو ڈوبتا ہوں دریا اچھال دیتا ہے، کوئی تو دور بیٹھا دعا دیتا ہے۔ کہ جو کوئی انسان اپنے والدین کی دعا لیتا ہے، اپنے پیر استاد کی دعا لیتا ہے، اور کسی امام کی دعا لیتا ہے، تو وہ بھی آپ کے والدین کی طرح ہوتے ہیں جو آپ کے استاد ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ سے یہ جو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کئی مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں، تو وہ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری دعا دعوت المسافر، اور مسافر کی دعا، کہ مسافر کی دعا جب بھی آپ دیکھو سفر کرنے لگتے ہیں، اس کے اندر بجائے کہ بندہ میوزک سنے اور اس ادھر ادھر کے شعر و شاعری سنے، اس کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کرے۔ اور مسافر کی دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ رد نہیں کرتے۔ دیکھیں جب ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک من سفری ھذا البر والتقوی، کہ اللہم انا نسألک فی السفر ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی، کہ اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اور آپ کو بیگ کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اس سفر کو ہمارے لیے نیکی اور تقوی کا ذریعہ بنا، اور ایسے اعمال نصیب فرما کہ جس سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا ودعوت المظلوم، اور فرمایا کہ مظلوم کی دعوت، کہ جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی دعا سے ڈرو۔ کیوں؟ فَلَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ الْحِجَابِ،
اس کے درمیان اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ، کوئی بیریئر، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا تو وہ اپنا محل بنانے لگا، تو جب محل بنانے لگا تو جہاں اس کی زمین تھی اس کے باہر ایک عورت تھی، اس کی زمین تھی۔ تو جو انجینئر تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو ہے نا بڑھیا کی کٹیا اگر یہ بھی ہمیں مل جائے تو پھر آپ کا جو ہے نا محل کا نقشہ بہت ہی اچھا بنتا ہے، تو ورنہ آپ کے محل کے بعد اس کی کٹیا ہے تو یہ تو خوبصورت نہیں لگے گا۔ اس نے اس بڑھیا کو پیغام بھیجا کہ یہ زمین جو ہے وہ یہ گھر جو ہے مجھے بیچ دو۔ بڑھیا نے کہا کہ میں جو ہے یہ میرے خامد کی نشانی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اب تو میری زندگی کتنی رہ گئی ہے، تو میں اس گھر میں مجھے اچھا لگتا ہے، کیونکہ جو انسان جہاں رہتا ہے نا یہ قدرتی بات ہے، اس کو مسکن اسی لیے کہا گیا کہ سکون کی جگہ۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے جب میری زندگی ختم ہو جائے گی یہ آپ کی ہے، آپ لے لیں۔ اب انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ تو کب مرے گی، تو ہم انتظار کہاں کریں۔ وہ جو ہے بادشاہ نے کہا کہ جس دن یہ کہیں جائے گی نا پیچھے سے ایک دن میں ہی سارا کچھ ختم کر دینا۔ ایسے نہیں مانتی تو وہ کہیں اپنے رشتہ داروں کے گھر ملنے کے لیے گئی، کچھ دنوں کے بعد جب واپس آئی تو دیکھا کہ اس نے، کیونکہ وہاں پہ کوئی گھر کا نام و نشان نہیں تھا، اتنے لیبر ورکر لگا کے سارا ملیا میٹ کر کے اوپر جو ہے جو کچھ کرنا تھا جلدی سے بنا دی۔ اب جو ہے وہ واپس آئی تو اس نے پوچھا کہ یہاں تو میرا گھر تھا، وہ بیچاری ہر ایک سے پوچھے، وہ آگے سے مذاق اڑائیں کہ کون سا گھر بی بی، یہاں تو کوئی گھر نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ یا اللہ میں تو حاضر نہیں تھی لیکن تو غیر حاضر نہیں تھا۔ کہتے ہیں یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس بڑھیا نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا جو ہے بادشاہ کا محل اور ہر چیز جو تھی، اور وہ بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دنسا دیا۔ اس لیے کہتے ہیں بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے خود ہی مٹا دیے ہیں ہزار نقشے بنا بنا کر۔ تو میرے بھائی اور بہنوں کبھی کسی پہ کبھی ظلم نہ کرنا، کیوں کہ اس مظلوم کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی بیریئر نہیں ہوتا۔ تو مظلوم یہ بھی ہے کہ کسی نے کوئی جرم نہیں کیا، آپ اس کے مطلب بیک بائٹنگ کرتے ہیں، سلینڈر کرتے ہیں، یہی نہیں کہ ظلم بھائی وہ آپ نے کسی کو مارا پیٹا۔ تو ظلم کہتے ہیں کسی کے اصل مقام کو چھوڑ کر جو کہ ہے وہ نہ کرنا، جیسے ماں باپ کے اوپر ظلم کیا ہے۔